السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات اس جملے سے نہایت برا فروختہ ہوتے ہیں کہ میرے شوہر میرا ریپ کرتے ہیں، اور پھر اس جملے کی درست تحویل و تشریح کرنے کو مختلف احادیث سے استشہاد فرماتے دکھائی دیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام نہ صحیح لیکن کئی خواتین کی طرف یہ جملہ ایک بیان حقیقت کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ یہ جملہ ہمارے معاشرے کی وہ تلخ حقیقت ہے جس کا موم بتی مافیا کی طرف سے کیے گئے کئی صاحب استعمال نے سارا وزن ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ برصغیر کے معاشرے میں آج بھی حق مباشرت کے نام پر شوہر اپنی بیوی کا جیسا استحصال کرتے ہیں، اس کو سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی شناخت صرف اور صرف اس وقت محسوس کی جا سکتی ہے جب انسان اس کو اپنی عزیز خواتین پر رکھ کر سوچے۔ سوالات کے ماخذ کی تفصیلات میں جائے بغیر لوور مڈل کلاس سے لے کر ایلیٹ کلاس تک کی اکثر خواتین نامعلوم شناخت کے ساتھ مجموعات برائے خواتین فقط میں ایسے تکلیف دہ اور مباشرت سوالات پوچھتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کا مرد اپنی زندگی میں کسی جنسی حیوان سے کم نہیں۔ نامعلوم شناخت کے ساتھ یہ خواتین سوال کرتی ہیں کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لوگ ہمیں پرفیکٹ کپل سمجھتے ہیں، لیکن میرے شوہر جنسی تعلقات اور پورن موویز کے اس قدر حریص ہیں کہ میرے ایام ماہوری میں بھی وہ خود پر کوئی روک نہیں رکھتے، اور پورن موویز دیکھ کر مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں ان کو اپنے منہ میں بغیر رکاوٹ کرواؤں۔ مجھے اس چیز سے بہت گھن آتی ہے اور ہر دفعہ کیا کرتی ہوں، لیکن وہ مجھ پر زبردستی کی حد تک زور ڈالتے ہیں، اور ایسے میں مجھے لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی شخص ہیں جس کے ساتھ میں اتنے سالوں سے رہ رہی ہوں۔ بتائیے میں کیا کروں؟ میرے ایام ماہوری کے دن آتے ہی میرے اوپر شدید خوف کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، اور میں گھر سے باہر میکے یا کسی دوست کے ہاں رات گزارنے کا سوچنے لگ جاتی ہوں۔ ایک دوسری خاتون نامعلوم شناخت کے ساتھ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے چوتھے بچے کی پیدائش کے بعد میرے شوہر زبردستی میرے ساتھ حملے قوم لوط کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے بعد تمہاری مقام مخصوص میں وہ لذت نہیں رہی۔ میرے گھر میں گزرنے والی ہر رات میرے لیے خوف کا باعث ہوتی ہے کہ نہ جانے کس روز میرے شوہر کو طلقات زناشویی کی خواہش بیدار ہو جائے اور وہ پھر مجھے اذیت و ذلت سے گزرنا پڑے۔ بتائیے میں کیا کروں؟ ایک لیڈی ڈاکٹر بتاتی ہیں کہ 2 سے 3 مہینے میں ایک دفعہ ان کے پاس ایسا کیس ضرور آتا ہے جہاں شادی کی پہلی رات کی دلہن کو صبح نہایت نازک حالات میں لایا جاتا ہے کہ ان کے میاں صاحب نے پہلی رات قابو نہیں ہوا، انہوں نے حیوانات کا مظاہرہ کرتے ہوئے زور و زبردستی کی اور بچی کو زخمی کر دیا، جبکہ میڈیکل معائنے کے بعد بعض دفعہ تشخیص ہوتا ہے کہ ایسی بچیاں ویجینل بلاکیج نامی ایک پیدائشی میڈیکل پر البم کا شکار ہوتی ہیں، جہاں ان کی نظام نہانی کا منہ بند ہوتا ہے اور بعد ازاں آپریشن کی اس کو کھول کر نارمل کیا جاتا ہے۔ بند منہ کے سبب دخول کی کوشش صرف تکلیف اور بلیڈنگ اور انفیکشن کا سبب ہی نہیں بن سکتی، بلکہ بعض حضرات جنسی خواہش میں اس قدر پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کچھ سوچنے سمجھے سے معذور ہو کر اپنے جیون ساتھی کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایک خاتون سوال کرتی ہیں کہ میرے سسر مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کا گھر میں اتنا روب دب ہے کہ میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں اپنی ساس اور شوہر کو کچھ کہہ سکوں۔ اپنی والدہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو اگنور کرو، ڈولی میں گئی ہوں، اب صرف آرتھی میں واپس آنا۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ میری ساس بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں، شادی کے 1 مہینے بعد میرے شوہر نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی ساس سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ کوئی بڑی بات نہیں، برداشت کر لو،
تمہارے سسر تو آج تک مجھ پر ہاتھ اٹھاتے آئے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھو ہماری کتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ اور ایسے لاتعداد سوالات جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تمام نہ صحیح لیکن ہمارے معاشرے کا ایک متعدد دبا طبقہ آج بھی کس قدر پست و ذہنیت کے ساتھ جی رہا ہے۔ اور حیرت و افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کئی سوالات مختلف خواتین کی طرف سے دہرائے جاتے ہیں، گویا یہ ہمارے معاشرے کے اکا دکا کیسز نہیں بلکہ ایک متعدد طبقہ ان نفسیاتی اوراز کا شکار ہے۔ ان میں سے کئی خواتین کا کہنا تھا کہ ہم نے جب بھی اپنے شوہروں سے علیحدگی کا سوچا تو گھر والوں نے صاف منع کر دیا کہ علیحدگی کی صورت میں ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ اسی سبب میرا سختی سے ماننا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت کے ساتھ بھرپور عصری تعلیم دلوائیے، ان کو بتائیے اور سکھائیے کہ حاصل کی جانے والی تعلیم کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنے گھر کی عمدہ دیکھ بھال اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت ہے، اور خدا نخواستہ ضرورت پڑنے پر یہی تعلیم تمہارے لیے معاشی و خود مختاری کا سبب بھی بنے گی۔ یہ ضرورت بیوہ ہونے کی صورت میں بھی پڑ سکتی ہے اور مطلقہ ہونے کے بھی صورت میں بھی۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ طلاق کا دبا ہونا ہے۔ طلاق یقیناً ناپسندیدہ چیز ہے لیکن حرام قطعاً نہیں۔ اللہ انسانوں کے حوال اور فطرت سے سب سے زیادہ واقف ہے، اور اسی سبب اس نے انسانوں کے لیے طلاق کا راستہ کھلا چھوڑا۔ لیکن مقام افسوس کہ ہم انسانوں نے ہر دینی تعلیم کی طرح اس رخصت میں بھی تحریف کر کے اس کو غالب بنا چھوڑا۔ برصغیر پاک و ہند کے معاشرے میں ایک متعلقہ مرد کی شادی تو کسی کنوارے لڑکی سے ہو سکتی ہے، لیکن کسی کنوارے لڑکے کی شادی کسی متعلقہ عورت سے کرنے کے سوال پر ہی لڑکے کی ماں بہنوں کی غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ عرب معاشرے میں پچھلے 1400 سالوں سے لے کر آج تک طلاق ایک عام سی چیز رہی ہے، اور متعلقہ لڑکیوں کی شادی اسی آسانی سے ہو جاتی ہے جس آسانی سے کنواری لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدنا علی و زبیر رضی اللہ عنہ تک نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دی ہیں۔ سیدنا زبیر اور سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ میں طلاق ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ کی صاحبزادی سیدہ سکینہ بنت الحسین رضی اللہ عنہ نے بیوہ اور مطلقہ ہونے کے بعد یکے بعد دیگرے 5 سے زیادہ نکاح کیے، جس میں ان کا آخری نکاح 58 سال کی عمر میں ہوا۔ سیدنا علی بن الحسین رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کا سلافہ کا نکاح خود کروایا۔ بقول ابن حجر اسقلانی بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو سفیان کا رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا اور سیدہ ہند کا بعد میں ہوا، تو لوگ سیدنا معاویہ کے پاس کر ان کی والدہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا کرتے تھے۔ تاہم کبھی قول سیدنا ہند رضی اللہ عنہ کے پہلے وفات پا جانے کا ہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں طلاق کو ایک گالی بنا کر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جہاں ان کی جائز طرفداری و حمایت کی جانی چاہیے، وہاں بھی صبر و برداشت کے نام پر ظلم پر خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہماری بچیاں جنسی حیوانوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ڈولی میں جا رہی ہو، ہوارتھی میں آنا۔ اس ہندوستانی معاشرے نے دین کی طرف ہماری زندگی خانگی زندگیوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں جب بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں تو یہ احساس بہت شدت سے اجاگر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ عورت کا ذکر اس طور سے کیا ہے کہ مرد کو اس کا سرپرست بنا کر اس کے بارے میں ہدایات کی ہے۔ یاد رکھیے، سرپرست پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کی بہن، بیٹی، بیوی اور ماں پر ہونے والے ظلم کے لیے آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیے، ان میں صحیح و غلط کا شعور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو صبر و تحمل کے مظاہرے اور ظلم کے برداشت کرنے میں فرق و تمیز بھی سکھائیے۔
ان کو بتائیے کہ اپنی خانگی زندگی کے سکون کے لیے صبر و تحمل کو اپنا شیوا ضرور بنائیں، لیکن جہاں بھی ظلم نظر آئے اس کو قطعی برداشت نہ کریں۔ ان کو یہ احساس و تحفظ دیجیے کہ ظلم کی صورت میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔